اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں برکت دے، خوشیاں دے اور امن و سکون دے اور بہت سا سکون دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں آج کل، اور بس دعا کریں کہ اللہ پاک کی بارشیں جو ہے نا ہمارے لیے رحمت کی بارشیں بنائے، وہ ہمارے لیے زحمت نہ بنائے۔ اور ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کس سٹی سے ہیں اور آپ لوگوں کے شہر میں بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اچھا جناب، آج کی ویڈیو میں نا آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں گی کچھ ایسی عادتیں یا کچھ ایسی چیزیں جو بظاہر ہم لوگ نہیں سوچتے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے گھر میں نحوست، بے برکتی، غربت سب آتا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ ایک کمنٹ بھی ضرور کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کے گھر میں رحمت، برکت اور خوشی کی دشمن ہوتی ہے، جس سے آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، جس سے آپ کے گھر میں بے سکونی ہوتی ہے اور آپ سمجھ لیں کہ بدامنی ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے نماز کی پابندی نہ کرنا۔ یقین کیجیے جن گھروں میں نماز کی پابندی ہوتی ہے نا، جس گھر میں بڑے سے لے کے بچے تک نماز کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں اور نماز کے ٹائم اپنے سب کام چھوڑ کے صرف نماز کی طرف فوکس کرتے ہیں، ان گھروں میں بہت زیادہ سکون ہوتا ہے۔ آپ کو وہاں جا کے ایک سکون کا احساس ہوگا۔ ان گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں اور ان گھروں میں بے برکتی کبھی نہیں ہوتی، ہمیشہ ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ان کی جان و مال میں برکت ہوتی ہے۔ اور جیسے بھی میں نے آپ سے لاسٹ ویڈیو میں ایک میں شیئر کیا کہ برکت کس کس چیز میں ہے آپ کی زندگی میں، تو ان سب چیزوں میں برکت نماز کی وجہ سے آتی ہے۔ تو سب سے پہلے بیسک چیز آپ کہہ لیں کہ جو پہلا فرض ہے ہمارا وہ نماز ہے۔ سو نمازیں کبھی نہ چھوڑیں، کوشش کیجئے کہ نمازوں کو ان کے وقت پہ باقاعدگی سے ادا کریں۔ اور دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے انسان 100 کاموں میں پھنسا ہوتا ہے، لیکن بس یہ کوشش کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ دل مائل نہیں بھی ہونا، زبردستی اپنے آپ کو نماز کی طرف لے کے جائیں۔ تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ شوق سے پڑھنے لگیں گے، آپ روٹین کے ساتھ پڑھنے لگیں گے، آپ ریگولر ہو جائیں گے۔ اور اگر نماز مس ہو جانا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ زندگی میں کوئی کمی ہے، آج مجھ سے ایسا کچھ ہو گیا کہ میری زندگی کچھ خالی خالی لگ رہی ہے، میرا دن کچھ کم لگ رہا ہے۔ سو نماز کی پابندی کیجیے، اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں، آپ کے جان و مال میں، روزی روزگار میں، رزق میں برکت آئے گی، آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ غرض جتنی بھی اچھائیاں، پازیٹیوٹیز ہیں آپ کی زندگی میں، نماز کی مرہون منت۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں گھر میں صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن گھر میں اگر ناپاک کپڑے یا بستر وغیرہ کچھ ایسی چیزیں ہیں نا، تو ان کو فوری طور پہ پاک کر لیجئے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، جب ناپاک چیزیں گھروں میں رہتی ہیں نا، تو اس سے بھی گھروں میں بے برکتی اور سمجھ لیں کہ نحوست کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں نا، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی جادو ہو گیا، کوئی ایسا ہو گیا، کچھ ویسا، ہمیں کچھ غلط لگ رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ گندگی میں ناپاکی پہ آتی ہیں۔ سو پاک صاف رہیے، اپنے ارد گرد کو پاک صاف رکھیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، پاک صاف رکھیں، بستر خاص طور پہ پاک صاف رکھیں، اور اپنا آپ تو خیر رکھنا ہی رکھنا ہے۔ سو ان چیزوں کا بھی تھوڑا سا اگر آپ اہتمام کر لیں گی نا، تو آپ کے گھر میں انشاءاللہ خیر و برکت، خیر و عافیت سب کچھ ہوگا۔ اور ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتاؤں، بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم خیال نہیں کرتے، اور اسلام نے تو ہمیں پاکیزگی کا درس دیا ہے، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا، تو جہاں ایمان کا حصہ آپ کی پاکیزگی کو، صفائی ستھرائی کو بنا دیا گیا نا، تو اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے صاف ستھرا رہیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں اور پاک صاف رہیں خاص طور پہ۔ تو پاک ناپاک ہونے کا خیال بہت زیادہ رکھیے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہے دین نے آپ کو کیا کیا اس میں حدود ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں جن پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ سو ان پہ عمل کیجئے تاکہ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو۔ چلتے ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ نیکسٹ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں ہمارے بچپن سے ایک چیز سکھائی گئی تھی کہ قرآن پاک کا ادب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آج کل آپ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی قرآن پاک اوپر رکھ لیتے ہیں اور پڑھ نہیں رہے، یا ہمیں اس کا مفہوم نہیں پتہ۔ بالکل یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ دیکھیں قرآن اللہ پاک نے آپ کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، آپ اس کو پڑھیے، اس کا مفہوم سمجھیے، اس کی تفسیر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یہ سب چیزیں بالکل اپنی جگہ پہ بالکل 100% شور ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی پاک کتاب ہے، اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ یہ مت ہو کہ آپ نے اس کو ایک عام کتاب کی طرح رکھ دیا اور اب آپ کو نہیں پتہ کہ کیا میں اس کے لیے الفاظ استعمال کروں، کہ بعض لوگوں کے گھروں میں بالکل انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک انہوں نے کس طرح رکھا ہوا ہے، مطلب پاؤں بھی اس طرف نعوذ باللہ جا رہے ہیں اور کوئی احترام نہیں ہے۔ تو احترام ہر چیز کا لازم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احترام، ہر چیز کی عزت بنائی ہے، تو پھر جو اللہ کی اتنی بڑی پاک کتاب ہے تو اس کا احترام اور اس کی عزت ہم پہ لازم ہے۔ سو قرآن پاک کا بھی احترام کیجیے۔
اب یہ پہلے ہوتا تھا نا، ہم لوگ کہتے تھے کہ جی سب سے اونچی جگہ پہ ہم رکھتے ہیں. ابھی بھی یہی کرتی ہوں کہ اونچی جگہ پہ ہی رکھتی ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ نہیں جی ٹھیک ہے جہاں رکھ دیا وہاں رکھ دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے قرآن پاک کو ایک پاک صاف ستھری جگہ پہ رکھیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ابھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھ رہے نا تو ایسا ہو جاتا ہے. دیکھیں میرے سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے ہیں کہ میں اتنی بڑی چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں. ایسا ہو جاتا ہے کہ جی ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے. اگر آپ ڈیلی قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ڈسٹ کبھی بھی نہیں پڑے گی. ظاہری بات ہے، ایک چیز آپ ڈیلی اٹھا رہے ہیں، اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس پہ مٹی کبھی بھی نہیں پڑے گی. ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا روٹین، اپنا معمول بنا لیں. اچھا، میں نے بھی ویسے موبائل فون میں تو ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے، لیکن جو مزہ میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے پڑھنے کا ہے نا، پراپر طریقے سے آپ ایک جگہ بیٹھ کے اور صاف ستھری جگہ پہ آپ پراپر وضو کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح پڑھتے ہیں نا، تو اس میں دل کو سکون ہی اور زیادہ ملتا ہے. تو سکون حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور روٹین میں پڑھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا ادب، اس کا احترام لازمی کریں. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں، لیکن آج دوبارہ سے بات کر رہی ہوں. تھوڑی سی اس میں ایڈ بھی آپ کے ساتھ کروں گی کہ گھروں میں جو ٹوٹے ہوئے آئینے ہوتے ہیں نا، یہ بھی گھر میں بڑی بے برکتی لاتے ہیں. اگر گھر میں کوئی ٹوٹا ہوا شیشہ پڑا ہے، کوئی آئینہ پڑا ہے، ٹوٹی ہوئی چیزیں پڑی ہیں، انہیں پلیز جلد از جلد گھر سے نکال دیں، کیونکہ یہ بھی آپ کے گھر میں نحوست اور بے برکتی ہی لاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. جو بیکار چیزیں ہیں آپ کے گھر میں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم ڈبے کچرے کے، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ پیکنگز ہم نے رکھ لی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ استعمال کبھی بھی نہیں ہونی. یا تو یہ ہے نا کہ آپ آف اینڈ آن، میری طرح سے میں ہوں، گھر شفٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے تو مجھے چاہیے ہوتی ہیں چیزوں کی پیکنگز، تو اس کو میں پراپر ایک جگہ نا اس کو فولڈ کر کے میں نے ایک جگہ بنائی ہے جہاں پہ میں اس کو رکھ دیتی ہوں. اس طرح نہیں کہ بس کچرے کی طرح پھینک دیا، وہ الگ چیز ہے نا. اگر کوئی اس طرح کے کچرا ہے، کوئی ڈبے ہیں پرانے، ٹوٹی ہوئی چیزیں ہیں، ٹوٹا ہوا پلاسٹک ہے، ٹوٹی ہوئی لکڑی ہے، یہ چیزیں بہت نحوست کا باعث ہوتی ہیں گھروں میں. اس کی وجہ سے اتنی آپ سمجھ لیں کہ میں تو کہتی ہوں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور برکت گھر میں کبھی نہیں ہوگی. گھر میں جتنا پرانا ٹوٹا ہوا سامان، یوز لیس چیزیں ہیں، وہ نکال دیجئے. ایون کوئی اگر ایسی چیز بھی ہے نا، جیسے آپ نے کوئی پرانی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، بس رکھی ہوئی ہیں پرانی جی، کہ جی اس سے میری پرانی یادیں وابستہ استعمال نہیں ہو رہی، تو پلیز وہ کسی کو دے دیں. اگر کسی کے استعمال میں آ سکتی ہیں کسی کام میں تو اس کو دے دیں، اور اگر وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کسی کے استعمال میں ہے تو ان کو پھینک دیں خدارا. تو یہ پرانی چیزیں مت رکھیں. اور یہ جو پرانی پلاسٹک کی بوتلیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی خواتین کو عادت ہوتی ہے جمع کرتے رہنے کی، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ان کی جی اب تو لاہور میں مشین لگ گئی ہے، تو جو میری بہنیں وہاں سے ہیں نا، وہ پلیز مشین میں ڈلوا کے اس سے پیسے لے لیں، لیکن ان کو گھر میں نہ رکھیں. چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اور ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ جن گھروں میں رزق حلال آ رہا ہوتا ہے نا، وہاں بڑی برکت ہوتی ہے. جہاں آپ کے حلال رزق میں تھوڑی سی بھی حرام کی کمائی شامل ہو گئی نا، تو وہ وہی بات ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو آپ کے سارے رزق کو حرام کر دے گی. کوشش کریں کہ حرام کا ایک لقمہ، ایک نوالا بھی آپ کی اولاد کے اندر نہ آ جائے. حلال روزی اپنائیں، حلال راستے اپنائیں اور حلال رزق اپنائیں. اس سے آپ کے گھر میں بہت برکت ہوگی. تھوڑا ہوگا لیکن برکت ہوگی. بہت زیادہ ہو لیکن حرام کا ہو تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. حلال کی رزق میں برکت ہے. حلال کمائیں، تھوڑا کما لیں لیکن اپنے گھر میں اس کو برکت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، پیار کے ساتھ استعمال کریں. اور برکت اسی میں ہی ہے کہ آپ اگر بیٹھ کے دال اور روٹی بھی کھا رہے ہیں نا، آپ کے ارد گرد آپ کا پورا خاندان بیٹھا ہے اور ہنسی خوشی بیٹھے ہیں، تو اس میں بہت برکت ہے. اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لوگ رات کا کچرا پورے دن کا گھر میں جمع کر کے رکھ لیتے ہیں نا، اس سے بھی گھر میں بہت بے برکتی ہوتی ہے. یقین کریں یہ عادت اپنی آپ نے رکھنی ہے، اور میں اسی طرح سے کرتی ہوں کہ پورے دن کا جتنا کچرا ہوتا ہے نا، جو ڈسٹ بن میں کچرا وچرا جمع ہو گیا، اس کو میں جس طرح سے بھی ڈسپوز ہم نے کرنا ہوتا ہے، لائک ہمارے یہاں باہر سے اٹھا لیتے ہیں صبح صبح آ کے، تو باہر ڈسٹ بنز لگی ہوئی ہیں سب کے گھر کے باہر، بڑی مطلب انہوں نے پراپر بنائی ہوئی ہیں سوسائٹی کی طرف سے، وہاں پہ رکھ دیتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کو نا سونے سے پہلے ساری ڈسٹ بنس کا جو کچرا ہے وہ سارا ایک جگہ کر کے اور وہ ایک شاپر میں ڈال کے جس طرح سے پھینکنا ہوتا ہے وہ میں ادھر رکھ دوں تاکہ وہ صبح اٹھا کے لے جائیں. رات کا کچرا رات کو ہی ڈسپوز کر دیجئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز رکھ لی. ایسا میں ایک چیز بتاؤں، اس میں نے ایک بڑی اچھی عادت میری ایک ہیلپر ہے اس سے سیکھی ہے. وہ کہ آئی نا تو ایک دفعہ میں نے میں نے کہا ابھی اس میں شاپنگ بیگ ظاہر جو لگا ہوا تھا ڈسٹ بن میں نے کہا ابھی اس میں جگہ ہے، رہنے دو، ابھی آج تھوڑا اس میں اور آ جائے گا. تو کہنے لگی باجی نہیں، آج بے شک آدھا ہوا ہے، تھوڑا ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے، اس کو آج ہی پھینک دیں، اس کو نہ رکھیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے ہم کوئی معرفت کی بات کسی بہت بڑے عالم سے ہی سیکھیں گے. ہم کسی سے بھی کوئی بات سیکھ سکتے ہیں. کسی کی کوئی اچھی بات ہے اسے اڈاپٹ کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ میری اس ویڈیو پہ بھی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان پہ بھی عمل کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، بہت زیادہ برکتیں ہوں گی. اللہ پاک آپ کے گھروں کو ہنستا بستا، خوش و آباد رکھے. میرے لیے بھی دعا کیا کریں. مجھے بھی آپ سب لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آج کی ویڈیو کلوز کرتے ہیں، کل نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ.